اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 12، اور اس 12ویں سبق میں آج ہم پڑھیں گے فعل حال بنانے کا قاعدہ۔ فعل حال کا پہلے پڑھتے ہیں شعر۔ گر بنانا حال چاہے اے اخی، میں مضارع پر لگا دے یا ہمی۔ شاعر نے اس شعر میں فعل حال بنانے کا قاعدہ بیان فرمایا ہے۔ فعل حال بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں یا ہمیں لگا کر فعل حال بناتے ہیں۔ اسے میں ہمیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کا تلفظ می ہمی بھی ہوتا ہے۔ تو جب فعل مضارع معروف کے شروع میں یا ہمیں لگائیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا فعل حال معروف۔ اگر مضارع مجہول میں شود سے پہلے میں یا ہمیں لگائیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا فعل حال مجہول۔ تو آئیے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں فعل حال کے سبق میں۔ فعل حال، فعل حال، حال کا بیان۔ فعل حال وہ ہے جس سے زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ فعل حال وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تعریف پہلے شعر میں ہم پڑھ چکے کہ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے۔ یہ وہی فعل حال ہے جس میں زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے۔ بنانے کا قاعدہ، مضارع سے پہلے میں یا ہمیں لگا کر حال بناتے ہیں، جیسے پرورد سے میں پرورد یا ہمیں پرورد۔ اگر فعل حال مجہول بنانا ہو تو مجہول بنانے کے لیے مضارع مجہول میں شود سے پہلے میں یا ہمیں کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا فعل حال مجہول۔ یہ تو فارسی میں تھا۔ اب اگر اردو میں فعل حال مجہول بنانا ہو تو بئی طور بنائیں گے کہ اردو میں مصدر کے نا کو دور کر کے تا ہے لگا کر حال بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالتا ہے۔ اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، نا کو گرا دیں گے، اس کی جگہ تا ہے لگا دیں گے۔ جیسے پالنا سے نا کو گرایا، تا لگایا، آخر میں ہا لگایا تو یہ ہو جائے گا پالنا سے پالتا ہے۔ اسی طرح کرنا سے کرتا ہے، سننا سے سنتا ہے، پینا سے پیتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس۔ اب ہم آتے ہیں گردان کی طرف۔ گردان حال معروف، فعل حال معروف کی گردان۔ میں پرورد وہ پالتا ہے، میں پرورند وہ پالتے ہیں، میں پروری تو پالتا ہے، میں پرورے تم پالتے ہو، میں پرورم میں پالتا ہوں، میں پروریم ہم پالتے ہیں۔ گردان فعل حال مجہول۔ پروردہ میں شود وہ پالا جاتا ہے، پروردہ میں شوند وہ پالے جاتے ہیں، پروردہ میں شوی تو پالا جاتا ہے، پروردہ میں شوید تم پالے جاتے ہو، پروردہ میں شوم میں پالا جاتا ہوں، پروردہ میں شویم ہم پالے جاتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں، ہاں اس پر جو آپ نے گردان نوک زبان کرنی ہے وہ فعل مضارع کی گردان آپ نے اس پر چڑھانی ہے۔ فعل مضارع کی، ہمارے پاس جو مضارع تھے، فعل مضارع کے بیان میں جو مضارع بیان ہوئے، اس کی گردان کی مشق انہی میں سے کرنی ہے۔ گوید کے شروع میں جب میں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا میں گوید، میں گویند، میں گوژی، میں گوژید، میں گویم، میں گوژیم۔ خاند سے میں خاند، میں خانند، میں خانی، میں خانید، میں خانم، میں خانیم۔ دوسروں کو بھی اسی پر قیاس کریں۔ اگر مضارع حال مجہول بنانا ہو تو پھر گوید
سے جو ہم نے مضارع مجہول بنایا ہے، یعنی گفتن، اس کا مصدر لیں گے گوید کا، وہ ہے گفتن، اور گفتن کے آخر سے نون گرا کر اس کو ماضی مطلق بنائیں گے، گفتن سے ماضی مطلق بنا کر پھر اس کے آخر میں ہے شود کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا گفتہ شود مضارع مجہول۔ پھر اس کے میں مضارع مجہول میں شود سے پہلے میں یا ہمیں لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا فعل حال مجہول، جیسے گفتہ میں شود، گفتہ میں شود، گفتہ میں شوند، گفتہ میں شوی، گفتہ میں شوید، گفتہ میں شوم، گفتہ میں شویم۔ اب ہم آتے ہیں فعل حال کی مشق کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ فعل حال می گویم، اسی طرح سب سے پہلے علامت کو دیکھیں گے، اس میں میم علامت ہے صیغہ واحد متکلم، پھر دیکھیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے، تو یہ گو ید اثر میں تھا، دال کو گھرا کر میم لگایا گیا، علامت لگائی گئی، تو یہ ہمارے پاس فعل مضارع ہے۔ فعل کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پاس فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے۔ اس کے شروع میں دیکھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ فعل مضارع پر جب میں یا ہمیں لگتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فعل حال۔ اور ہاں، آپ نے ایک اور قاعدہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب ماضی مطلق پر میں یا ہمیں لگے گا تو اس سے ماضی استمراری بنتی ہے، جب مضارع پر میں یا ہمیں لگتا ہے تو اس سے فعل حال بنتا ہے۔ ماضی استمراری کے شروع میں بھی میں یا ہمیں آتا ہے اور فعل حال کے شروع میں بھی میں یا ہمیں آتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں تفریق اس طرح ہے کہ جب مضارع پر میں یا ہمیں لگتا ہے تو فعل حال بنتا ہے، جب ماضی مطلق پر میں یا ہمیں لگتا ہے تو اس سے ماضی استمراری بنتی ہے۔ دونوں کے اشعار سے بھی واضح ہے۔ ماضی استمراری کا شعر ہم نے پڑھا ہے، مل کے میں اول ہو ماضی نا تمام، جو ہے استمراری نزد خاص و عام۔ اور فعل حال کا شعر ہم نے پڑھا ہے کہ گر بنانا حال چاہے اے اخی، میں مضارع پر لگا دے یا ہمی۔ تو میں گویم ہمارے پاس پہلے علامت دیکھیں گے، میم ہے واحد متکلم، فعل حال ہے، پھر ہر فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مثبت ہوتا ہے یا تو وہ معروف ہوتا ہے یا مجہول۔ تو اگر شد یا شود ہوگا، مضارع میں حال میں شود ہوتا ہے، تو دیکھیں گے اگر شود ہوگا تو مجہول، شود نہیں ہوگا تو پھر معروف۔ یہاں پر شود نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا فعل حال معروف۔ پھر ہر فعل کی دو قسمیں ہوتے ہیں، یا تو مثبت ہوتا ہے یا منفی۔ اگر شروع میں نون نفی کا ہوگا تو منفی، نون نفی کا نہیں ہوگا تو پھر مثبت۔ تو اس میں نون نفی کا بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس مثبت ہے۔ اب ایک قاعدہ پہلے بھی ہم یہ بتا چکے، اب بھی بتاتے ہیں، ایک قاعدہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب مجہول بنانا ہو ایسے فعل میں جس میں ہم میں یا ہمیں لگا دیں، جس طرح ماضی استمراری میں اور فعل حال میں، جب اس سے نفی بنائیں گے تو اگر ہم نے میں یا ہمیں سے ان کو بنایا ہے اور ان کی نفی بنانا چاہتے ہیں تو پھر نون نفی کا صیغے پر آئے گا، میں یا ہمیں پر نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں پر نہیں آئے گا، اگر ہم ماضی استمراری اور فعل حال کو بنا رہے ہیں میں سے تو پھر میں پر میں نفی کا نون آ سکتا ہے، یعنی نون جو نافیہ ہے وہ میں پر تو آ سکتا ہے لیکن ہمیں پر نہیں آ سکتا۔ پھر جب ہمیں سے ہم بنائیں گے ماضی استمراری یا فعل حال کو تو منفی بنانے کے لیے نون نفی کا ہم آگے صیغے پر لگائیں گے۔ میں گویم ہمارے پاس مکمل صیغہ حل ہو گیا ہے، بئیں طور کے صیغہ واحد متکلم، فعل حال مثبت معروف از مصدر گفتن بمعنی کہنا، گو ید مضارع، میں گوشم میں کہتا ہوں۔ اسی طرح پروردہ میں شوند صیغہ جمع غیب، فعل حال مثبت مجہول از مصدر پروردن پالنا، پروردہ میں شوند وہ پالے جاتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں بھی فعل حال کو حل کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس پہلی عبارت ہے وہ پڑھتا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اردو میں اس کی علامت کیا ہے، وہ اور آخر میں وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتے ہیں نہیں ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل یہ جو صیغہ ہے صیغہ واحد غائب کا ہے۔ اب فعل کون سا ہے؟ تو اردو میں ہم نے علامت پڑھی ہے کہ
اردو میں تا ہے یا تا ہیں تا ہوں یہ فعل حال کے آخر میں آتا ہے، تو یہاں پر بھی تا ہے تا اور ہے تو یہ فعل حال کی ہی علامت ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل حال ہے۔ مثبت ہے یا معروف، تو یہ مثبت ہے کیونکہ اس میں نہ یا نہیں ہے۔ اسی طرح مجہول ہے یا معروف، تو اس میں جاتا یا جائے ہوگا تو پھر تو مجہول ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ جاتا وغیرہ نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا معروف۔ وہ پڑھتا ہے، اب ہمارے پاس مکمل صیغہ حل ہو چکا ہے بئیں طور کے صیغہ واحد غیب فعل مضارع فعل حال مثبت معروف از مصدر پڑھنا یعنی خواندن پڑھنا خواند مضارع۔ اب ہمارے پاس حل ہو چکا ہے خواند مضارع، اس پر میں یہ ہمیں لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا فعل حال، یعنی اس کی فارسی بنے گی، وہ پڑھتا ہے کہ میں خواند یا ہمیں خواند۔ دوسروں کو بھی اسی پر قیاس کریں اور ضرور اچھی طرح حل کریں اور اچھی طرح مشق کریں اور قواعد کا اجرا کیا کریں، اور سبق اول تا آخر سماعت بھی فرمایا کریں اور اسے اپنی نوٹ بک پر بھی درج فرمایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔